لیکن کتنے بدقسمت ہے وہ لوگ، کتنے بدنصیب ہے وہ لوگ جو ایسے خدا کو چھوڑ کر اوروں کی چوکھٹ پر دامن پھیلاتے ہیں، ایسے رب کو چھوڑ کر اوروں کے دروازے پر جاتے ہیں۔ سوچو جب حضور سب کی بگڑی بنا سکتے ہیں، اتنی طاقت حضور میں ہے، تو ان کے خدا میں کتنی طاقت ہوگی۔ کائنات کا خالق ایک، کائنات کا مالک ایک، اور جو اس سے رشتہ جوڑ لیتا ہے پھر وہ مخلوق کا محتاج نہیں رہتا، مخلوق اس کی محتاج ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ غوث پاک نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیا، میں نے سوچا انسان ہو کر کے مردہ زندہ کیسے کرتے ہیں، تو پتا چلا کہ حی و قیوم سے رابطہ کیا ہو گیا، ان کی ٹھوکروں میں بھی زندگی آ گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج میرا مسلمان کہلانے والا، کلمہ پڑھنے والا، انگوٹھی پہنتا ہے تو پتھر ڈھونڈ کے پہنتا ہے۔ کیوں؟ اس رنگ کا پتھر پہنوں گا تو میری مصیبتیں دور ہوگی، اس رنگ کا پتھر پہنوں گا تو مجھے روزی ملے گی، اس کوالٹی کا پتھر پہنوں گا تو میری قسمت بدل جائے گی۔ نادان، تیری قسمت پہ پتھر ہو جو پتھر پر ایمان لایا، جس نے پتھر کو بنایا ہے اس خدا کو مان کر دیکھ، تو جس گلی سے گزر جائے گا، جس پر تیری نظر پڑ جائے گی، اس کی بھی تقدیر سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ مومن تو بنو، افسوس ہے تم سب کچھ بنے کیا مومن بھی بنے۔ پتھروں پر ایمان مت لاؤ، یہ پتھر کیا ہے جو اپنے پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ پتھر کیا ہے جو تمہارے نفع کے مالک نہیں، جو تمہارے نقصان کے مالک نہیں۔ تم شفا مانگنے کے لیے پتھروں کے پاس، تم شفا مانگنے کے لیے درختوں کے پاس، تم شفا مانگنے کے لیے دریاؤں کے پاس، شفا تمہارے قدموں میں آئے گا۔ اللہ کے ہو تو جاؤ، اللہ کے سچے بندے تو بن جاؤ۔ اور آپ کو بتاؤں، اگر آپ درخت کے پاس جاتے ہیں، آپ درخت سے افضل ہے، درخت آپ سے افضل نہیں۔ آپ پتھر سے افضل ہے، پتھر آپ سے افضل نہیں۔ آپ پتھر پر پیر رکھ دیں، پتھر کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ درخت کو کاٹ دے، درخت کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ پانی میں پیر ڈال دے، پانی کی اوقات نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ مسلمان، تو افضل ہو کر، تو مفضول کے پاس جا کر، حقیر مخلوق کے پاس جا کر اپنا دامن پھیلا رہا ہے، جو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ بلا سکتا ہے۔ آ اس رب کے قریب۔ وہ رب کون سا رب ہے جس کی شان یہ فرماتا ہے ہوا معاکم اینما تم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس کو تم نے خدا بنایا اس کے پاس تمہیں جانا پڑتا ہے، جس خدا نے تمہیں بنایا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ میرا اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس کو پکارنا نہیں پڑتا، وہ بغیر پکارے تمہاری مدد کرتا ہے، اس کو چلانا نہیں پڑتا، وہ بغیر چلائے تمہاری حاجتوں کو جانتا ہے۔ اپنے اللہ کی شان تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ اپنے اللہ کی شان یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جا کے کہا ربی انی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ دھیان دیں آپ، آج میں نے اتنا مشکل عنوان چنا ہے احباب کی فرمائش پر کہ یہ عنوان بڑی مشکل سے درسگاہوں میں سمجھایا جاتا ہے، بہت مشکل سے یہ عنوان سینے سے سینہ منتقل کیا جاتا ہے خانقاہوں کے اندر، لیکن یہ عنوان آج جلسے کا عنوان بنا ہے۔ بس آپ دھیان دے تو بات سمجھ میں آئی۔ یہ عنوان سینوں سے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے خانقاہوں میں، درس گاہوں میں مہینوں بحث کر کے اسے پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دھیان دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ قادریوں کی محفل ہے، یہاں کچھ مشکل نہیں ہے، یہاں کچھ مشکل نہیں۔ میرے اللہ کی شان کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا تجھے دیکھنا ہے، ارشاد ہوا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ جناب موسیٰ کو شوق تھا، جس کے کلام میں اتنا حسن ہے اس کی ذات میں کتنا حسن ہوگا، اس کے وجہ کریم میں کتنا حسن ہوگا، تو کہا کہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا کہا؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا نہیں کہا، کیا کہا؟ تو نہیں دیکھ سکتا۔
دھیان ہے آپ کا، تو نہیں دیکھ سکتا، مطلب یہ ہے کہ کوئی دیکھ سکتا ہے مگر وہ تو نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ ضد کی، اصرار کیا، 9 بار کہا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا موسیٰ ایک مسئلہ بتا، کہا مولا کیا؟ ارشاد ہوا کیا کسی یتیم کا حق دبانا اچھی بات ہے؟ جو بات کسی یتیم کے لیے ہو وہ خود کے لیے اختیار کرنا اچھی بات ہے؟ عرض کیا نہیں، تو کہا یہ حق کسی در یتیم کا ہے، یہ حق کسی در یتیم کا ہے۔ قربان جائے وہ در یتیم کون ہے؟ وہ در یتیم کون ہے؟ اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا دلارہ کہتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا دکھانا۔ ارشاد ہوا پہلے میری مخلوق دیکھ، پہلے میری مخلوق دیکھ، پھر خالق کو دیکھنے کی بات کرنا۔ اللہ نے اپنی مخلوق جو فرشتے تھے ہیبت ناک، ان کو فرمایا گزر جاؤ موسیٰ کے قریب سے۔ روایتوں میں آتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ کے قریب سے فرشتے ہیبت ناک گزرے تو حضرت موسیٰ نے سینہ پکڑ لیا کہیں میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے، ایسے خطرناک چہرے والی مخلوق تھی۔ اور پھر عرض کرنے لگے، قرآن مقدس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، کب کا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں اس لیے جب مخلوق کے چہرے دیکھے تو سوچا کہ جب مخلوق کے چہرے دیکھنے کی تاب نہیں لاتا تو خالق کے وجہ کریم کو دیکھنے کی تاب کیسے لا سکوں گا؟ لوگ معراج کو سراسری سمجھتے ہیں، او معراج ہو گئی، معراج ہے کیا؟ مخلوق کے چہرے دیکھنے کی طاقت ہر ایک کے اندر نہیں۔ صرف اتنا کہتا ہوں جو موت کا چہرہ ایک بار دیکھ لیتا ہے پھر وہ کسی کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ موت کیا ہے؟ مخلوق ہی تو ہے، فرشتہ ہی تو ہے، یہی تو ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا توبہ کرتا ہوں، کرم ہو گیا۔ کہا پھر تجلی دیکھ، اگر دیکھ سکے گا تو دیکھ۔ 70,000 پردے کے پیچھے سے تجلی کی۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ بے ہوش ہو کے زمین پہ آئے۔ اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں یہ اثر پیدا ہو گیا کہ 3 میل کے فاصلے پہ دور، 3 میل کے فاصلے پہ دور کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پہ چلتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ جو اس کے جلوے کی ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو، جب اس کی نگاہیں اتنی تیز ہو جاتی ہے تو اس جلوے والے کی نگاہوں کا شان کا عالم کیا ہوگا؟ جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔